عوام اپنے حصے کے چراغ جلانے پر تیار۔ پاکستان ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر بحران کا شکار ہے۔ سیاسی، معاشی، اخلاقی اور عدالتی نظام کا بحران۔ عوام مایوسی، غربت اور افلاس کے اندھیرے جنگلوں میں بھٹک رہے ہیں۔ کئی دہائیوں سے بے چراغ راستوں میں جدوجہد کرنے والے دیانتدار سیاسی کارکن حکومتی ظلم و جبر کا شکار ہیں، مگر سیاسی کارکنوں کی اکثریت ظلم و تشدد برداشت کیے ہوئے ہیں اور ایک بار پھر شہر کو مقدر بنانے کے لیے چراغ جلانے پر کمر بستہ ہے۔ اگرچہ محسن نقوی نے اپنے شعر میں صحیح طور پر کہا تھا، اس شب کے مقدر میں سحر ہی نہیں محسن، دیکھا ہے کئی بار چراغوں کو جلا کر۔ اس کے باوجود بھی کارکن پرعزم نظر آتے ہیں اور عوام بھی اپنے حصے کا چراغ جلانے کے لیے تیار ہیں۔ کارکنوں کے عزم اور عوام کی اس تیاری پر حکمران طبقات پریشان ہیں اور اس طرح سے شب خون مارنے کے لیے تیار بھی ہیں۔ ہم نے یہ چراغ 1968 اور 69 کی تحریک کے دوران جلایا۔ اور عوام کو صبح امید کے قریب کیا تھا۔ عوام نے 1970 کے انتخابات میں جس شب کو گریباں چاک کیا تھا، بھٹو صاحب کو ان کے اقتصادی پروگرام، روٹی، کپڑا اور مکان کو نافذ کرنے کے لیے ووٹ دے کر انہیں مکمل اختیار دیا تھا کہ وہ ان کی امیدوں کی صبحوں کو روشن کریں، سوشلزم کے اقتصادی نظام کو نافذ کریں جس کے لیے حالات پوری طرح سازگار تھے۔ 1971 کی جنگ کے بعد وہ تمام ادارے ٹوٹے ہوئے تھے جنہیں عوامی جمہوری معاشی انقلاب برپا کرنے کے لیے توڑنا پڑتا ہے۔ استحصالی طبقات خوفزدہ تھے۔ عالمی سامراج غیر یقینی کا شکار تھا کہ بھٹو صاحب نے اپنے ایٹمی پروگرام کا ہدف سب کی حمایت سے حاصل کرنے کے لیے ان اداروں کو پھر سے کھڑا کیا، مضبوط کیا، اپنے ساتھ ملایا، اپنا ہدف حاصل کیا اور پھر ان سب نے مل کر بھٹو صاحب کو مار ڈالا۔ عوام کی امیدوں کا پردہ پھڑ پھڑا کر رہ گیا اور صبح امید کے سورج پر ضیاء الحق نے اندھیری شب کا لباس پہنا دیا۔ بھٹو صاحب کے عدالتی قتل کے بعد ضیاء الحق نے عوام کو مذہبی، لسانی اور علاقائی تعصبات کی اونچی اونچی دیواریں کھڑی کر کے قید کر دیا۔ اس کو خوف تھا کہ عوام کا جمہوری اقتصادی آزادیاں حاصل کرنے کا قوی اور طبقاتی شعور جو ان کی صبح امید کی بنیاد تھا، وہ حکمران، استحصالی طبقات، ملائیت اور عالمی سامراج کے لیے کبھی بھی خطرہ بن سکتا تھا۔ عوام جزیروں میں بانٹ دیے گئے اور رہی سہی کسر افغانستان جنگ نے پوری کر دی۔ یہ جنگ امریکہ کی سوویت یونین کے خلاف جنگ تھی جو پاکستان نے لڑی اور پورا معاشرہ ایک ایسی تباہی کا شکار ہوا کہ آج تک اس سے باہر نہیں نکل پایا۔ حکمران طبقات کے لیے یہ جنگ ایک منافع بخش کاروبار ثابت ہوئی جس نے انہیں سیاسی اور معاشی طور پر اس قدر مضبوط کر دیا کہ وہ آج تک عوام پر کاٹھی ڈال کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ضیاء الحق نے جن شعبدہ بازوں کو سیاستدانوں کی شکل دی تھی، ان کے سروں پر بال تو اگائے ہیں مگر ان کی بنجر زمین میں عقل و دانش، عوام دوستی اور وطن پرستی کی کھیتی کا اگنا ناممکن ہے۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ ان کے اور بھٹو صاحب کے مجاوروں کے درمیان ذاتی مفاداتی اشتراک عمل قائم ہوا۔ کبھی نورا کشتی اور کبھی مساک جمہوریت، عوام 30 سال سے ان کے قبضے میں ہیں۔ سیاسی جماعتیں جرائم پیشہ افراد کی اماج گاہیں ہیں۔ عوام بجلی، گیس کے بل، روٹی اور روزگار کے فقدان کے سبب مر رہے ہیں۔ کئی لاکھ تربیت یافتہ نوجوان ملک چھوڑ چکے ہیں۔ کارخانے بند ہیں۔ محنت کش اپنے جسم اور جان کا سلسلہ سانس برقرار رکھنے سے قاصر ہیں، مگر حکمران طبقات اور ادارے ہمیشہ کی طرح اس استحصالی نظام کو قائم اور جاری رکھنے کے لیے ایک پیج پر ہیں۔ عوام ان کے لیے اجنبی ہیں اور وہ عوام کے لیے اجنبی۔ موجودہ حکمران اپنے خاندانوں کو قائم کردہ مقدمات سے بری اور قانونی مشکلات سے نکلوا کر یہ سمجھ رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں کہ انہوں نے ملک اور قوم کو مشکلات سے باہر نکال دیا ہے۔ اپنے اس شراب میں مگن یہ حکمران
ان کے اندرونی اور بیرونی سرپرست اور سہولت کار پاکستان اور عوام پر ظلم و استحصال کی تاریکی کو جوں کا توں رکھنے کی منصوبہ بندی میں مصروف نظر آتے ہیں، اس لیے کہ ان کی بقا اس اندھیری رات میں ہی ممکن ہے اور عالمی سامراج بھی اندھیروں میں بھٹکتے سیاسی اور اقتصادی طور پر غیر مستحکم پاکستان کو اپنے شکنجے میں آسانی سے جکڑے رکھ سکتا ہے۔ چنانچہ کئی دہائیوں کے تجربہ کار رہزنوں اور ان کے زیر تربیت اولادوں کو ملک و قوم پر مسلط کیے رکھنے کی تیاری جاری ہے، جس میں ہوا کے رخ پر چلنے والی وہ کشتیاں بھی نمودار ہو چکی ہیں یا نمودار کروائی گئی ہیں، جن کے بادبان کھلتے ہی انہیں عوام کے تند و تیز سخت مخالف ہواؤں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ چنانچہ انہیں ساحل پر کھڑا کر دیا گیا ہے تاکہ انتخابات میں مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کے لیے انہیں بھی استعمال کیا جا سکے۔ ماضی قریب میں ہم نے دیگر ممالک میں اپنے ہی ملک و قوم کے خلاف کام کرنے والے سامراج کے اعلیٰ کاروں کو کام کرتے دیکھا ہے۔ 80 کی دہائی میں جب میں پولینڈ میں تعلیم حاصل کر رہا تھا تو ان دنوں ویٹیکن یعنی چرچ چینل کے ذریعے ٹریڈ یونین تنظیم سولیڈیرٹی کو، جس کو اگست 1980 میں گوڈائنسک کے لینن شپ یارڈ میں قائم کیا گیا تھا، لاکھوں ڈالرز منتقل کیے جاتے تھے۔ مزدوروں کی اس تنظیم کے کارکن لیچ ویلیسا کو، جو کہ الیکٹریشین تھا، ہیرو بنایا گیا، جس نے پولینڈ کی سوشلسٹ حکومت کا خاتمہ کروایا۔ حکومت کے خاتمے کے ساتھ ہی عوام کو جو سہولت میسر تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ ملک میں 100% امپلائمنٹ تھی۔ صلاحیت کے مطابق روزگار مہیا کرنا حکومت کی ذمہ داری تھی۔ تمام لوگوں کو عہدے یا مرتبے کے اعتبار سے نہیں بلکہ فیملی کے افراد کی تعداد کے مطابق گھر مہیا کرنا حکومت کی ذمہ داری تھی۔ صحت و تعلیم مفت تھی۔ خوراک، لباس اور دیگر سوشل سیکیورٹی کی سہولتیں میسر تھیں۔ یہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ پولینڈ امریکہ اور نیٹو کے قبضے میں چلا گیا۔ گوڈائنسک شپ یارڈ کو مکمل طور پر بند کر کے ہزاروں کارکنوں کو نوکری سے نکال دیا گیا۔ لیچ ویلیسا صدر بنا، پھر صدارتی پینشن لے کر ریٹائر ہوا۔ اس کے ساتھ ہی سڑکوں پر بے روزگار پھرتے رہے۔ پولینڈ کے حکمرانوں نے نہ صرف افغانستان اور عراق کے سامراجی جنگوں کے لیے امریکہ اور نیٹو کو اپنے یہاں اڈے مہیا کیے بلکہ کرائے کے فوجی بھی فراہم کیے۔ اس طرح یوگوسلاویہ کے شریفوں، زرداریوں اور ملاؤں کے ذریعے یوگوسلاویہ کے حصے بکھرے کروائے گئے۔ بوسنیا کو آزاد کروانے کے لیے گراس روٹس کے مسلح جہادیوں کی سرپرستی کی گئی اور یوگوسلاویہ کو توڑنے کے لیے کوسوو لبریشن آرمی کو مسلح کیا گیا۔ لاکھوں معصوم انسانوں کا قتل عام ہوا، لاکھوں گھروں سے بے گھر ہوئے، جو یورپ میں آج تک در بدر پھر رہے ہیں۔ کوسوو سفید فام غلاموں بالخصوص لڑکیوں کی منڈی بن گیا ہے اور آج کوسوو یورپ میں امریکہ کا سب سے بڑا فوجی اڈا ہے۔ امریکہ کو پاکستان میں امریکہ نواز حکمران اور ہمیشہ کی طرح فوجی اڈے اور دیگر سہولیات چاہیے، جبکہ عوام میں امریکہ اور اس کے حواریوں کے خلاف جذبات شدت اختیار کر چکے ہیں۔ وہ ایک بار پھر سیاسی اور معاشی آزادی کا خواب دیکھنے لگے ہیں۔ وہ سنسان اندھیروں اور پاکستانی عوام مخالف تیز ہواؤں میں صبح کی امید کا چراغ جلانا اور جلائے رکھنا چاہتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ اگر انفرادی اور اجتماعی خودکشی سے بچنا ہے تو یہ روشنی پیدا کرنا ہوگی اور اس کی حفاظت بھی کرنا ہوگی۔